برادران اسلام، حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوانوں اور عزیز بچوں، تمام قسم کی تعریفات و توصیفات، کبریائی، بزرگی، بڑائی، ہر طرح کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ بعدہ لاکھوں اور کروڑوں درود و سلام ہوں تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے اور آپ کے نبی آخر الزماں احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں بھیجنے کے بعد ہماری جس رشد و ہدایت کا اس نے انتظام فرمایا، اس میں انبیاء کرام علیہ السلام کا ایک طویل سلسلہ شروع کیا، اور یہ طویل سلسلہ آ کر کے ختم ہوتا ہے ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ رب العالمین نے انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا، اور ہمارے نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی تو اللہ رب العالمین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے قریب مبعوث فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، انا والساعۃ کہاتین، میں اور یہ قیامت دونوں اس قدر ایک دوسرے کے قریب ہیں کہ جیسے یہ دونوں انگلیاں ایک دوسرے سے قریب ہیں، یعنی اب میں آ چکا ہوں، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا ہے، اب میرے بعد سے قیامت آئے گی۔ تو آج اس آخری دور میں انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لینے کے علاوہ کوئی اور راستہ انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے بچتا نہیں۔ اب ایسی صورت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ ایک مسلمان پڑھ لینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ حقوق جاننا چاہتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے اوپر، ہم مسلمانوں کے اوپر کیا حقوق۔ جب آپ نے اللہ رب العالمین کا کلمہ پڑھا، اللہ کی وحدانیت کے قائل ہوئے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا کلمہ پڑھنے کے بعد آپ کے حقوق جاننا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جانکاری رکھنا، یہ کیوں ضروری ہو جاتا ہے؟ ہم ابھی اس دنیا میں اگر وفات پاتے ہیں، جس وقت ہم وفات پاتے ہیں ہماری قیامت وہیں سے شروع ہو جاتی ہے۔ لوگ ہمیں دفن کر کے ابھی گھر واپس ہی ہو رہے ہیں کہ ہمارا حساب و کتاب شروع ہو جاتا ہے، اور سوالات ہوتے ہیں۔ سوالات میں رب کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، من ربک وما دینک وماذا تقول عن هذا الرجل الذي بعث فيكم، اور تم اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہو جو تمہارے درمیان مبعوث فرمایا گیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب پوچھا جائے گا تو ہماری زبانوں سے کہیں ہاں ہاں لا ادری کے جواب نہ نکل جائیں، اور ہم ہکا بکا رہ جائیں کہ ہم جس کا کلمہ پڑھتے تھے اس کے بارے میں ہی ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جانکاری رکھنا اور آپ کے حقوق کے بارے میں ہمیں معلوم ہونا نہایت ضروری ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سب سے پہلا حق یہ ہے کہ ہم آپ پر ایمان لائیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا، کہ تم ایمان لے آؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ قرآن پاک میں جا بجا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کو اللہ رب العالمین نے اپنے ساتھ ایمان لانے کے ساتھ ذکر کیا ہے، اپنے اوپر ایمان لانے کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ تو اللہ پر ایمان لانا اور اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا از حد ضروری ہے۔ اور اسی طرح سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیاری حدیث جسے ہم حدیث جبریل کہتے ہیں، حضرت جبریل علیہ السلام آسمان سے تشریف لاتے ہیں لوگوں کو ان کا دین سکھانے کے لیے، اور جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ ایمان کیا ہے، اور خود پوچھتے ہیں خود جواب دیتے ہیں، تو ان کا جواب یہ ہوتا ہے کہ اللہ پر ایمان لانا اور رسول پر ایمان لانا۔
تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا اور سب سے اہم پہلا حق یہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں۔ ایمان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنا ان تمام باتوں میں جن تمام باتوں کے بارے میں آپ نے ہمیں خبر دی ہے، اور اسی طرح سے ایمان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں کا ہمیں حکم دیا ہے ان باتوں کو کریں۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو کچھ رسول تمہیں دیں اسے لے لو، اسے اپنا لو، اور اسی طرح سے وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جن چیزوں سے رسول تمہیں روکے ان چیزوں سے رک جاؤ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کی جائے، آپ کی بات مانی جائے، اور آپ نے جو حکم دیا ہے اس حکم کی بجا آوری میں ہم کوئی کسر نہ چھوڑیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری آپ کے ایمان کا حصہ ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری میں کمی ہے تو آپ کے ایمان میں کمی ہے۔ ہم وہ لوگ ہیں جو اطاعت رسول، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کا دم بھرتے ہیں، اور یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمانا ہے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر لیتا ہے فقد اطاع اللہ، تو اس نے اللہ کی اطاعت کر لی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ایک آیت کریمہ جس کو مفسرین آیت امتحان تصور کرتے ہیں، کچھ لوگ ایسے تھے کہ وہ اللہ کی محبت کا دم بھرتے تھے۔ یہ دنیا میں جتنے حقیقی محبت کرنے والے نہیں ہوتے، اس سے زیادہ دکھاوے کی محبت کرنے والے، دھوکے کے محبت کرنے والے، اور صرف محبت کا دم بھرنے والے، محبت کا دعویٰ کرنے والے، یہ ہمیشہ زیادہ تعداد میں رہے ہیں۔ عقل مند شخص وہ ہے جو صحیح چیز کی سمجھ کر سکے، جو دکھاوا کرنے والوں کی پرکھ کر سکے، اور جو سچے ہیں ان کی پہچان کر سکے۔ اللہ رب العالمین نے جب دیکھا کہ کچھ لوگ اللہ کی محبت کا دم بھرتے ہیں تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم حقیقت میں اللہ رب العالمین سے محبت میں سچے ہو، اللہ رب العالمین سے حقیقی معنوں میں تم محبت کرتے ہو، فاتبعونی، تو تم میرا اتباع کرو، یحببکم اللہ، بدلے میں اللہ رب العالمین بھی تم سے محبت کرنے لگے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو بھی بخش دے گا۔ علماء کرام کہتے ہیں کہ یہ آیت امتحان ہے۔ کوئی بھی شخص اگر وہ دینداری کا دم بھرتا ہو، اللہ کی محبت کا دم بھرتا ہو، نبی کی محبت کا دم بھرتا ہو، آپ صرف اس کا امتحان اس آیت کریمہ کے ذریعے سے لے لیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کر کے بتاؤ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر کے بتاؤ، وہیں پر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ ہو جائے گا، چیزیں بالکل واضح ہو جائیں گی کہ کون کس قدر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا ہے۔ ہمارا یہ ایمان ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہماری ہر چیز کی محبت سے بڑھ کر ہے۔ اگر ہم اپنے بال بچوں سے، بھائی بہنوں سے، اور اسی طرح سے اپنی تجارت سے اور اپنی دنیا کی دوسری چیزوں سے اگر ہم اتنی محبت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اوجھل ہو جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فتربصوا، تو تم انتظار کرو، اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین،
کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا، اس وقت تک اس کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے ماں باپ، اس کی اولاد اور اس کے نفس سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں۔ تمام دنیا کے جتنے انسان ہیں سب سے بڑھ کر میں اس کے نزدیک محبوب ہو جاؤں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ ہے، ایک بار انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا کے سارے انسانوں سے بڑھ کر آپ میرے نزدیک محبوب ہیں سوائے میرے نفس کے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ میرے نزدیک میرے نفس سے بھی بڑھ کر محبوب ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ الآن یا عمر، اے عمر، اب تمہارا ایمان مکمل ہوا ہے۔ لہذا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں آپ کے اوپر ایمان لانا، آپ کی اطاعت و فرما برداری کرنا، اسی طرح سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے آپ کا اتباع کرنا، اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دنیا کی تمام چیزوں کی محبت پر غالب ہو، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے۔ عزیزان گرامی قدر، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ ہم آپ کو اپنا قدوہ اور آپ کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، بہترین اسوہ، آئیڈیل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے قدوہ ہیں، نمونہ ہیں۔ آج ہم اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں، اور بچوں کی تربیت کے لیے ضروری ہوتی ہے کہ بچے کسی کی تقلید کرتے ہیں، بچے کسی کا دیکھی دیکھا کوئی عمل کرتے ہیں۔ بدقسمتی سے آج کے ہمارے والدین وہ بچوں کے لیے قدوہ تو بن نہ سکے۔ جگہ جگہ پر ضرورت ہوتی ہے کہ ان بچوں کے لیے کوئی قدوہ، نمونہ اور کوئی آئیڈیل ہونا چاہیے جو ان کی زندگی میں، جو بچوں کا ہیرو مانا جائے، جس کو بچے دیکھ کر، جس کو پڑھ کر اپنی زندگی کو اس کے موافق ڈھال سکیں۔ آج ہماری زندگیوں سے قدوہ اور نمونہ غائب ہے۔ ایسی صورت میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا بہترین نمونہ ہمارے لوگوں کے سامنے، بچوں کے سامنے، بڑوں کے سامنے پیش نہ کیا جائے تو انسان اس بھٹکتی دنیا میں گندے اور برے لوگوں کو اپنا نمونہ اور قدوہ بناتا ہے، ناچنے اور گانے والوں کو اپنا آئیڈیل بنا لیتا ہے، اور پھر ایسے لوگوں کی نقالی کرتا ہے، ایسے لوگوں کی نقالی کرتا ہے جو لوگ خود اپنے عمل سے شاید شرمسار ہو جاتے ہیں، اور ہم ان کے اعمال کی نقالی کرنے پر فخر محسوس کرتے ہیں۔ تو یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کی ناسمجھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق سے پہلو تہی کا یہ نتیجہ ہے کہ ہم دنیا میں غلط سلط لوگوں کو اپنا آئیڈیل سیٹ کر لیتے ہیں، اپنے لیے نمونہ سمجھ لیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے ایک اہم حق یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے آپ کو، بے شک ہم نے آپ کو شاہد بنا کر کے بھیجا ہے، گواہ بنا کر کے بھیجا ہے، بشارت دینے والا بنا کر کے بھیجا ہے، اور اسی طرح سے اللہ کے عذاب کی ہولناکی سے ڈرانے والا بنا کر کے بھیجا ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات ہیں جو اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ تم لوگ ایمان لاؤ اللہ کے رسول پر، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ،
اور تم اپنے رسول کی تعزیر کرو۔ تعزیر کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کو طاقت پہنچانا، کسی کے اوپر ہونے والے حملے سے بچانے کے لیے اس کو مزید طاقت پہنچانا۔ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ، تاکہ تم رسول کی تعزیر کرو۔ یہ تعزیر کیسے ہوگا؟ آج کی ڈیٹ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم طاقت کیسے پہنچا سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعزیر کا یہی طریقہ ہے کہ جب بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف زبانیں کھلیں تو ان زبانوں کو بند کرنے کے لیے، ان زبانوں کو خاموش کرنے کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین اور احسن درجے میں دفاع کیا جائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، سیرت طیبہ کی وہ پہلو دنیا کے سامنے اجاگر کیے جائیں جس سے دنیا جاہل اور ناواقف ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بولنے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہرزہ رسائی کرنے والوں کے دندہ شکن جواب دیے جائیں، علمی انداز کے جواب دیے جائیں۔ یہ بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے۔ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعزیر کا کام ہمیشہ جاری رہنا چاہیے، چاہے جس محاذ پر ہو۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَتُوَقِّرُوهُ، اور تم رسول کی توقیر کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر، اس دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر، میرے بھائیو عزیزو، آپ کا احترام، آپ کی توقیر کس قدر ممکن ہو سکتی ہے؟ سورہ حجرات کی شروعات کی آیتیں اٹھا کر کے پڑھیے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ وہ لوگ جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے موجود ہوتے تھے اور آیتیں اترتی تھیں نبی کے آداب کے سلسلے میں، نبی کے احترام اور توقیر کے سلسلے میں انہیں تعلیم دیتی تھیں، آج وہ آیتیں ہمیں بھی مخاطب کرتی ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہ بڑھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہ بڑھیں۔ آج ہمارے لیے اس کا مفہوم یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں جہاں پر آ جائیں، آپ کا فرمان جہاں پر آ جائے، آپ کا حکم جہاں پر آ جائے، ہم وہیں سر تسلیم خم کر دیں۔ ایک مسئلے میں ہم کسی چیز کے قائل ہیں، چاہے ہم اپنے کسی مولوی کے حکم کی وجہ سے، چاہے اپنے کسی امام کی تقلید کی وجہ سے، چاہے ہم اپنے کسی سماج اور معاشرے کی دیکھا دیکھی ہم کسی حکم کو مان رہے ہیں، کسی عمل کو کر رہے ہیں، لیکن جیسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حکم، کوئی صحیح حدیث ہمیں پتہ چلے، ہمیں وہیں پر سرنڈر کر دینا چاہیے، اور ہماری حالت اس گاڑی کی سی ہو جانی چاہیے جس کے سارے چاروں پہیے پنچر ہو چکے ہوں اور وہ گاڑی وہیں پر بیٹھ گئی ہو۔ ہمارے اندر آگے بڑھنے کی مجال نہیں ہونی چاہیے۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، یہ آیت کریمہ صرف صحابہ کرام کے لیے خاص نہیں ہے، یہ آیت کریمہ ہمیں بھی مخاطب کرتی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے آگے نہ بڑھو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حقوق ہیں، ان حقوق کی ادائیگی ہمارے اوپر فرض ہے، ہمارے اوپر لازم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دم بھرنے والے وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ صرف اور صرف محبت کا دم بھرنا ایک حق دوسرے حق کو دباتا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار حقوق ہیں، ایک حق دوسرے حق کو دباتا نہیں ہے کہ جب آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت والے حق کو اجاگر کر رہے ہو تو آپ کی اطاعت والے حق کو دبا دو۔ ایک حق دوسرے حق کو دبایا نہیں کرتا، بلکہ ایک حق ہمیشہ دوسرے تمام حقوق کو ساتھ میں لے کر چلتا ہے۔ اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دم بھرنے والوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت لازم ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری، آپ کی اتباع اور آپ کی اقتداء سے آپ پیچھے ہٹتے ہیں، آپ محبت کا لاکھ دم بھریں، آپ اپنی محبت میں جھوٹے مانے جائیں گے۔ اس لیے عزیزان گرامی قدر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کو سمجھیں اور دیکھیں کہ آپ کے حقوق
جب ہم مطالعہ کرتے ہیں، جب آپ کے حقوق کو پڑھتے ہیں، آپ کے حقوق کے اس قدر گوشے، اس قدر وسیع اور بڑے گوشے ہیں کہ بسا اوقات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کی پاسداری میں پورا دین آپ سمیٹ لیتے ہیں، پورا دین آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سمیٹ لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں سے ایک حق یہ بھی ہے، جیسے ہم ماں باپ کے حقوق میں سے ذکر کرتے ہیں کہ جب والد کی وفات ہو جائے تو والد کی وفات کے بعد اس کے والد کے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، ایسے ہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ما کان محمد ابا احد من رجالکم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے باپ نہیں ہے، تم میں سے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی تعظیم کی جائے، صحابہ کرام کی توقیر کی جائے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا عزت و احترام کیا جائے، جب بھی ان کا ذکر آئے تو ہم احترام کے ساتھ ان کا ذکر کریں۔ آپ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر اگر زبان کھولتے ہیں تو زبان سب سے پہلے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کھلے گی۔ اس لیے میرے بھائیو عزیزو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق سمجھ کر کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ اچھے کلمات کا، اچھی عبارتوں کا استعمال کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے عزیزان گرامی قدر، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ جب بھی آپ کا نام آئے تو ہم درود اور سلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ تعالیٰ اور فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، تو مومنو تم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا کرو۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کو سمجھیں، ان حقوق کی ادائیگی میں ہمیشہ کوشاں رہیں۔ اللہ رب العالمین کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ رب العالمین ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا محب بنائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا سچا شیدائی بنا دے۔ اے اللہ رب العالمین تو ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر مرنے مٹنے والا بنا دے۔ اے اللہ رب العالمین اس وقت دنیا میں مسلمان کسی بھی خطے میں پریشان حال ہیں، ستائے جا رہے ہیں، تو ان کی غیب سے مدد فرما دے۔ اے اللہ تو ظالموں کے پنجے استبداد کو توڑ کر کے رکھ دے۔ اے اللہ رب العالمین ہم میں سے جو لوگ قرض دار ہیں ان کی قرض کی ادائیگی کا تو بہترین انتظام فرما دے۔ اے اللہ رب العالمین ہم میں سے جو لوگ مریض ہیں تو انہیں شفائے کامل و عاجل عطا فرما دے۔ اے اللہ تعالی ہم میں سے جو لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی قبروں کو تو نور سے بھر دے۔ اے اللہ تو جب تک ہمیں اس دنیا میں رکھ، ایمان و اسلام پر رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ من کل ذنب انہ هو الغفور الرحیم۔